حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سلمان فارسی رو رہے تھے۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ سلمان ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا رکھا ہے، کیوں روتے ہو؟ اور آگے کہا الیس قد صحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس، کیا سلمان آپ صحابی رسول نہیں ہیں؟ آپ کو تو صحبت رسول حاصل ہے، اور صحبت رسول کا نتیجہ یہ ہے جس کو کملی والے نے سینے سے لگایا ہے اس پر تو راضی گئے ہیں، تو جس پہ اللہ کے رسول راضی جائیں اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا آپ حوض کوثر پہ نہیں پہنچیں گے؟ دست رسول سے جامع آپ کوثر نہیں پیئیں گے؟ اور کیا خیال ہے آپ کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوگی؟ تم تو اس گروہ کے آدمی ہو جن کو رب نے نواز رکھا ہے، تم نے تو حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھا، صحابیت کا رتبہ پایا، اب بھی رو رہے ہو؟ فطرت بھی یہی ہے اور اسباب بھی یہی ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو موت ہی نظر آتی ہے۔ وہ اتنے بیمار تھے کہ ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ ساری باتیں کی تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا شاید آپ سمجھتے ہوں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑے جا رہا ہوں، میرا کوئی مال و متاع ہوگا، میری جائیدادیں ہیں، میرا ساز و سامان ہے، میری نسل ہے، کیا اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید یہ چھوٹ گئی؟ فرمایا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور فرمایا اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ شاید مجھے کوئی موت سے ڈر لگ رہا ہو یا آخرت کا خوف ہو، یہ بھی کوئی خوف نہیں، نہ دنیا چھوڑنے کا غم، نہ موت اور آخرت کی فکر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر روتے کیوں ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں میں اس عہد سے، اس وعدے سے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہوں، تو مجھے یہ فکر رلا رہی ہے کہ میں عہد رسول سے آگے بڑھ گیا ہوں تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت سعد نے پوچھا وہ عہد کون سا تھا، کون سا وعدہ کر رکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا وعدہ یہ تھا انہ یکفی احدکم مثل زاد الراکب۔ سلمان فارسی کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے میرے سے وعدہ کیا تھا سلمان زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح مسافر گزارتا، جتنا ساز و سامان ایک مسافر کے پاس کھانے پینے کو ہوتا ہے یا وقت گزارنے کو، تو اتنا ہی رکھنا ہے۔ تو میں نے سرکار سے وعدہ کر لیا تھا، اب جب میں اپنے گھر کا ماحول دیکھتا ہوں، اپنے حالات دیکھتا ہوں، اپنا کھانا پینا دیکھتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہوں، تو مجھے فکر پیدا ہو جاتی ہے میں تو مسافر سے زیادہ مال رکھتا ہوں، وہ جو میں نے عہد کیا تھا سرکار سے اب میں کیا منہ دکھاؤں گا، اب کیسے جواب دوں گا؟ گھر کی حالت کیا تھی سلمان فارسی کی؟ ان کے گھر کی حالت یہ تھی صرف پہننے کے کپڑے تھے گھر میں، اضافی کپڑے بھی نہیں تھے، صرف پہننے کے کپڑے، اور کھانے کے برتن تھے جس میں صرف کھانا پکاتے اور کھاتے، بس ختم، کوئی اضافی ان کی سیفیں نہیں بھری ہوئی تھی، اور یہ نہیں ہے یہ مہمانوں کے لیے ہے، یہ فلانوں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، ایسا بھی کوئی چکر نہیں تھا، صرف کھانے کے برتن تھے۔ نمبر 3، ایک گھر میں دسترخوان تھا، اور اس کے بعد ایک لوٹا ان کے پاس، ٹوٹل گھر میں یہ سامان تھا۔ فکر کیا ہے؟ رو رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے سے جو میں نے وعدہ کیا ہے میں تو زیادہ
آگے نکل گیا ہوں، میرے پاس تو اور ساز و سامان ہے۔ اتنی فکر تھی ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور اپنا موازنہ اتنا باریکی سے کرتے تھے، اتنی باریکی سے کرتے تھے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ پھر دیکھ، جب یہ ساری بات ہو گئی، اور پھر حضرت سلمان فارسی نے حضرت سعد کو نصیحت بھی کی۔ نصیحت کیا تھی؟ فرمایا اما انت یا سعد فتق اللہ عند حکمک، اے سعد اگر آپ کو کوئی پاور مل جائے، کوئی آپ کو یا ریاست مل جائے، یا آپ کو کوئی حکومت مل جائے، یا کوئی عہدہ مل جائے، اور کچھ نہ ملے، آپ گھر کے تو سربراہ ہیں نا، جب آپ گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے جب معاملات چلائیں تو اتقوا اللہ، رب سے ڈرتے رہیں۔ وہ اپنے اہل خانہ سے بھی زیادتی نہیں کرنا، فرق نہیں کرنا، بچوں میں فرق نہیں کرنا، جہاں تک تیرے ماتحت ہوں ان کے ساتھ ذرا برابر بھی فرق نہیں کرنا، ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا۔ نمبر 2، اور فرمایا عند قسمک اذا قسمت، اگر تیرے پاس کوئی چیز آ جائے اور تجھے آرڈر ہو جائے ان کو تقسیم کر دو، تو تقسیم کرتے وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ وعند ہمک اذا ہممت، اگر تو کوئی ارادہ کرے، کوئی کام کرنے کا کوئی منصوبہ بنائے، تو رب سے ڈر ڈر کے منصوبہ بنانا، اتنا لمبا منصوبہ نہیں بنا لینا کہ تقوی کے خلاف۔ یہ ساری نصیحتیں کر کے پھر ان کو رخصت۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، گھر کا ساز و سامان دیکھیں، اور عہد رسول اور تعلیمات رسول پہ پابندی دیکھیں، اور اگلی فکر دیکھیں، ہم نے منہ جا کے دکھانا ہے۔ جنہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری وہ اتنے خوف زدہ ہیں، اور جو ہم عیاشیاں کر رہے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی زکوٰتیں قضا نہیں ہوتی تھی، ان کے معاملات اتنے خراب نہیں تھے، اور وہ لوگوں کے حقوق کا بہت بڑا خیال کرتے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے رو رہے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کے سامنا کیسے کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ نہ اللہ کے حقوق ادا کریں، نہ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ چلو ایک حقوق ادا کرنا ہے، بلکہ الٹا ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، نہ انصاف ہے، نہ عدل ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، دنیا کا حرص ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم نے بھی تو منہ دکھانا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کی وصال ہو گئی، وفات ہو گئی۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں ہم نے ان کے گھر میں جا کے دیکھا جائیداد کتنی پیچھے پڑی تھی۔ فرمایا فبلغنی انہ ما ترک الا بدعۃ وعشرین درہما، فرماتے 20 یا تھوڑے سے زیادہ درہم ان کے گھر میں ملے، یہ کل جائیداد تھی، اور کچھ بھی۔ ما نفیقۃ کانت عندہ، وہ کھانے کے سارا ساز و سامان ملا کے 20 درہم بنے، یہ کل جائیداد ہے گھر۔ ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں، امام منذری نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت سلمان فارسی کا سارا سامان اکٹھا کیا گیا اور اس کو بیچا گیا، ٹوٹل 15 درہم اس کی قیمت لگی، ایک روایت میں 14 درہم قیمت لگی۔ اور جس کا ساری زندگی کا کرنا برنا 14 درہم نکلا، 15 درہم نکلا، مرنے سے پہلے وہ بھی روتے ہوئے، اس خوف سے کہ میرے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، میں نے حساب کیسے دینا ہے، میں نے اللہ رسول کو منہ کیسے دیکھا، ہمارے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، گنتی میں نہیں آتی۔ شکر کرنا چاہیے، رب جس طرح بے حساب نعمتیں دے رہا ہے، بے حساب شکر کرنا چاہیے، اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ مومن کامل کی زندگی یہ ہے، سادہ، اکتفائے رزق۔